نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑی تفصیلات کے ساتھ احکامات بیان کیے ہیں، جہاں سے اللہ تعالی نے مسلم معاشرت ان اخلاق پر قائم ہونی چاہیے، کون سے بنیادی اصول پیش نظر رہنے چاہیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے کے ان بنیادی اخلاقیات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے وہ بنیادی نظریہ اور فکر بیان کیا ہے جو ایک مسلمان جماعت کا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ مسلمان جماعت صرف بندگی اور اطاعت اللہ کی کرے اور اس کی عبادت اور بندگی میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، ایک موقع پر میں حضور کے ساتھ حضور کی سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نے 3 مرتبہ مجھے پکارا اور آواز دی، یا معاذ۔ میں نے ہر مرتبہ جواب دیتے ہوئے عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے میری خوش قسمتی تو حاضر ہونے نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اسی طرح حضور نے پکارا اور پھر اس کے بعد سوال کیا مجھ سے، اتدری ما حق اللہ علی العباد، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، انسان کو خلق کیا، اب وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق جس بندے کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے صبح و شام، اس کا بھی تو کوئی بندوں پر حق ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ یہ بندے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کریں، اسی کی عبادت کریں، ان تعبد اللہ، اسی کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا تشرک بہ شیئا، یہ بندے اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اس کا کسی کو ساجی اور شریک نہ سمجھے۔ فرمایا کہ جب ایک بندہ اللہ کا یہ حق پہچان لیتا ہے اور پورا کرتا ہے تو اے معاذ تو جانتا ہے کہ پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر معاذ نے فرمایا اللہ و رسول اعلم، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ اللہ ایسے بندے کو ذلیل و رسوا نہ کرے، عذاب نہ دے۔ تو اللہ کا بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، اسی کی بندگی کرے۔
عبادت کے معنی صرف مخصوص نماز کے نہیں ہیں، عبادت کے معنی در حقیقت اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کرنا ہی اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ اطاعت چاہے زندگی کے کسی شعبہ میں بھی ہو، اللہ والدین کی حق کو پہچاننے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے، تو والدین، رشتہ دار، بیوی بچوں، حتیٰ کہ کمانے کے حوالے سے بھی انسان اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھتا ہے، تو یہ اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے۔ اسی طرح نماز ہے، تو نماز میں بھی اللہ کے حکم کو سامنے رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے کو سامنے رکھے تو عبادت ہے۔ تو صرف اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پہلا حکم تو یہ دیا۔ اور دوسرا یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی اور اطاعت کے بعد جو سب سے پہلا حق انسان پر مخلوق میں سے کسی مخلوق کا عائد ہوتا ہے وہ اس کے والدین، کیونکہ اس دنیا کے اندر اس انسان کے آنے کا سبب اس کے والدین بنے۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اچھا سلوک کرے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اسی طرح جو قرابت دار ہیں، پھر والدین کے بعد دوسرے درجے میں جو رشتہ دار ہیں، جو اس سے خون کا رشتہ رکھتے ہیں یا اس سے جو ہے سسرال کا رشتہ رکھتے ہیں، کسی اعتبار سے بھی جو اس کے قریبی رشتہ دار شمار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اور پھر معاشرے کے کمزور طبقات کا ذکر کیا، سب سے پہلے یتیم جس کا والد اور سرپرست دنیا سے چلا گیا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور والمساکین، اور اس طرح مسکین جس کی حالت بہت ہی مسکنت کی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، بیچارے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے، بہت ہی معمولی اور گزر بسر کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ والجار ذی القربیٰ، اور پھر پڑوسیوں کے ساتھ، پھر پڑوسی دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کا حق مقدم ہے کہ سب سے پہلے اس کے حق کو پہچانیں۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، دوسرے درجے میں اس کا حق ہے۔ پڑوسیوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں کسی کو تحفہ دینا چاہتی ہوں، اب میرے پڑوس میں تو دائیں بائیں سامنے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اتنا نہیں ہے کہ میں سب کو دے سکوں، تو ان میں سے سب سے مقدم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو وہی مقدم ہوگا کہ تم پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پہلے تو اسی کو دیکھو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو دیکھو جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب تر ہے، جس کا دروازہ سب سے زیادہ تمہارے قریب ہے، اس کو پھر ترجیح دو، وہ قریب کا پڑوسی ہے۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا والجار ذی القربیٰ، قربا سے مراد قریب کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، کہ قریب کا پڑوسی ایک تو ہے رشتہ دار، دوسرا قریب کا پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ بالکل قریب ہو، تو اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم کیا۔ اور والجار الجنب، اور دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، یہ رشتہ دار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان جہاں کہیں رہتا ہے، سفر کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، انسان معاشرے میں رہتا ہے، مل جل کر لوگوں سے رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اکیلا جانوروں کی طرح تنہائی کی زندگی گزارتا ہو۔ اس لیے جہاں بھی انسان رہتا ہے اس کے دائیں بائیں کے جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے جو ہیں، ان کے ساتھ بھی اس کی معاشرت اچھی ہونی چاہیے۔ اس کا قرآن نے یہاں ذکر کرتے ہوئے فرمایا والجار الجنوب والصاحب بالجنب، اور صاحب بالجنب ایک ہے جنوب، جنوب تو اجنبی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ رشتہ داری نہیں، جنب سے مراد یہاں وہ ہے جو ساتھ رہ کر کام کرنے والا ہے۔ جی کسی محلے میں تم اکٹھے رہتے ہو، کسی کمپنی میں اکٹھے کام کرتے ہو، کسی جگہ پر اکٹھی ملازمت کرتے ہو، مل جل کر رہتے ہو، تو وہاں جو دوسرے دوست اور احباب ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ احسانہ، اللہ تمہیں اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، ان کی بات کو برداشت کرنے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وابن السبیل،
اور اس کے بعد مسافروں کا ذکر کیا کہ تم سفر میں جا رہے ہو تو سفر میں جو سیٹ پر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جی ہوائی جہاز پر چل رہے ہو تو تمہارے ساتھ ہے، گاڑی ہے، ریل گاڑی ہے، ویسے پیدل چل رہے ہو تو تم اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ یہ ہے مسلم معاشرت، اللہ کے احکامات، یہ ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت۔ گویا اللہ کی بندگی کی یہ ساری تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور اس کی بندگی کیا ہے کہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح وہ جو جن کے تمہارے ہاتھ مالک بن جائیں، دائیں ہاتھ تمہارے مالک بن جائیں، یعنی تمہارے مملوک اور غلام، تمہارے نوکر اور ملازم، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو اپنے ملازموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے ہوں، جو شیخی چڑھانے والے ہوں، دوسروں کو کمتر سمجھنے والے ہوں، مختال فخور فخر کرتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہے عمل سے بڑائی کا اظہار، ایک ہے زبان سے بڑائی کا اظہار، دونوں کا یہاں قرآن نے ذکر کیا۔ متکبر آدمی در حقیقت وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں تکبر کی مذمت کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر اور بڑائی ہوگی، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں العظمت والکبریاء ردائی، عظمت اور بڑائی تو میری چادر ہے، یہ تو میری شایان نشان ہے۔ تکبر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان تو سب یکساں ہے نا، سب آدم کی اولاد ہیں، ان میں بڑا نیچا کوئی نہیں ہے، سب انسان ہیں، ایک آدم کی اولاد ہے اور ایک ہی طرح کے انسان ہیں، سب کی صلاحیتیں، ضرورتیں اللہ نے ایک جیسی پیدا کی ہیں۔ تو ان میں کوئی آدمی بڑا بنے اور باقیوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنے لگ پڑے، ملیح سمجھنے لگ پڑے، تو گویا وہ تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو زبردستی بڑا بنا رہا ہے، بنا تو ہے کوئی نہیں ہے، بڑی ذات تو اللہ ہی کی، بڑائی اسی کی شایان نشان ہے۔ اس لیے فرمایا العظمت والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی واحد منہما ادخلته فی نار جہنم ولا ابالی، جو بھی بڑا بننے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا اور مجھے پھر کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر سے کام لیتا ہے، اپنے دوستوں، احباب، پڑوسیوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ متکبر ہے درجے کا۔ آج رشتہ داروں میں ایک آدمی کو گلا ہوتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کیسے اچھا سلوک کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو یہ بدلے میں کرتا ہے تو اس نے کون سا کمال کیا؟ جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہی ہے نا۔ اچھا کوئی کرے گا تو تم اس کے ساتھ برا کرو گے، وہ تو ایک اور بڑی کم ظرفی کی بات ہے کہ ایک آدمی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے پھر بھی تم اس کے لیے برا سوچ رہے ہو، برا کر رہے ہو، وہ کوئی انسانیت والی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل رشتہ داری یہ ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے بھی جوڑو، تم سے برائی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، زیادتی کی جینے کی ہے تم پھر بھی انصاف سے کام لیتے ہو، تو یاد رکھو یہ ہے در حقیقت کیا صلہ رحمی۔ لیس الواصل بالمقافی، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا وہ واصل تھوڑا ہی ہے، وہ جوڑ تھوڑا ہی رہا ہے، وہ تو عدلے کا بدلہ دے رہا ہے نا۔ تو اس لیے یہ نہیں ذہن میں لانا چاہیے کہ فلاں رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم کیا کریں، ہم کیسے ان کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید نے یہاں اس کی اصل وجہ کی بھی نشاندہی کر دی کہ جس سے معاشرت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ تکبر، بڑائی، اس لیے اس سے انسان بچے۔ اور یہ تکبر کیوں پیدا ہو جاتا ہے انسان میں؟ اس کا سبب مال بنتا ہے۔
دولت کی بنیاد پر اصل میں انسان متکبر ہوتا ہے. جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں وہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا. قرآن نے اس کا تذکرہ آگے کر کے فرمایا الذین یبخلون، وہ متکبر کون ہیں؟ جو بخل سے کام لیتے ہیں، بجائے پیسہ خرچ کرنے کے جمع کر کے رکھتے ہیں. دولت کی نمائش کرنا چاہتے ہیں، خرچ نہیں کرتے. خرچ کریں مخلوق خدا پر تو پھر تو تکبر نہیں رہے گا. انسانی ضرورتوں میں خرچ کرے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی ضرورت پوری کرے، گفتگو اور بات چیت میں ان کے ساتھ نرم رویہ رکھے، عمل سے ان کے ساتھ تعاون کرے، لیکن بجائے ان پر یہ خرچ کرنے کے مال کو سین چیت کر رکھتا ہے. میرا اپنا حق ہے، میں نے کمایا ہے، میں ان کو کیوں دوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے. یبخلون، بخل سے کام لیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ بخل سے کام لیتا ہے بلکہ بخل کا حکم کرتا ہے، اولاد کو بھی بخل کا حکم کرتا ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم کرتا ہے. بینک بیلنس بنانے کی فکر ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو یہ بڑی فکر لگی ہوتی ہے، گھر کے بھی اخراجات پوری نہیں کرتے، بینک میں جمع کروائیں جی، پتہ چلے ہمارا اتنا بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس اتنی دولت جمع ہے. محنت کر کے کما کر سرمایہ داروں کو دے دیتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار کرتے رہیں. بینک والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اب اور دولت اکٹھی کر کے اسے اپنی اور دولت کو بڑھاتے ہیں. وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا چسکا سا معمولی سا کچھ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے یا ہمارا اتنا بینک بیلنس ہو گیا. جمع کرنے کے چکر میں ڈال دیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ضرورت آئی تو خرچ کر دیا. کچھ تھوڑا بہت جمع کر کے رکھا جاتا تھا، وہ بھی سال کے لیے کہ سال کے اندر کوئی ایمرجنسی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو وہاں خرچ کر دیں گے. سال کے بعد پھر نیا، یعنی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی تھی. زکوٰۃ بھی فرض تبھی ہوتی ہے نا کہ جب سال تک تمہارے پاس سرمایہ جمع رہے. سال سے پہلے یہ خرچ ہو جاتا تھا، اس لیے زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ خرچ کرنے والے ہوتے تھے، جمع کر کے رکھنے والے نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے معاشرے کے اندر غربت نہیں رہتی تھی. آج غربت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ مالوں کو جمع کرتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں. قرآن نے ذکر فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دیا اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہ در حقیقت اللہ کی بندگی کے منکر ہیں، اس کے احکامات کا انکار کر رہی ہیں، اور جو بھی اللہ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسا عذاب اور سزا تیار کر رکھی ہے مہینہ، جو انہیں ذلیل کر دے گی. ایک سزا ہوتی ہے جو مہین نہیں ہوتی، علیم تو ہو سکتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ بطور تعلیم کی ہو سکتی ہے. جیسے والد اپنے بچوں کو سزا دے، جی استاد جیسے اپنے شاگرد کو سزا دے تو وہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے. جی شوہر اپنی بیوی کو تنبیہ کرتا ہے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا، تو وہ عذاب علیم نہیں شمار ہوگی، عذاب مہین شمار نہیں ہوگی. علیم تو ہو سکتی ہے کہ اس نے تکلیف دہ سزا دے دی، لیکن مہین ایسی سزا جس کے نتیجے میں انسان رسوا ہو کر رہ جائے، اس کی عزت خاک میں مل جائے، وہ کسی کھاتے کا نہ رہے، اس کو عذاب مہین کہتے ہیں. اللہ نے یہاں اس سزا کا ذکر کیا کہ ان کے لیے ہم نے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو مہینہ ہے، جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. وہ قوم ذلیل ہو جائے گی، میری حیث القوم، وہ فرد رسوائی کا شکار ہو جائے گا. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ کون ہے جن کے لیے اللہ نے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے کہ جو مال اپنے خرچ کرتے بھی ہیں تو رئاء الناس، دکھلاوے کے لیے، اپنی چتراہٹ کے لیے، اپنے وڈیرے پن کو ظاہر کرنے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ پر ایمان و یقین نہیں نہ آخرت پر. ومن یکن الشیطان له قرینا، یہ تو در حقیقت شیطان کے ساتھی، شیطان کو انہوں نے اپنا رفیق کار بنا رکھا ہے، اور جس کا دوست اور ساتھی شیطان ہوا تو فساء قرینا، اس سے برا ساتھی کوئی اور نہیں ہے. وماذا علیم، انہیں کیا ہو گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، اگر یہ اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر یقین رکھتے، اور جو کچھ ان کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا. ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت کا سامان، آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنتا. وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے کہ یہ ظالم، سرمایہ دار، بخیل
رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتے، یتیموں مسکینوں ضرورت مندوں کا حق ادا نہیں کرتے، مالوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ کرتے بھی ہیں تو نمود و نمائش کے لیے، چودراہٹ کے لیے، ہم نے جناب مسجد بنوا دی جی، مدرسے بنوا دیے، ہم نے یہ کر دیا، اور اس سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اپنا ٹیکس بچوانا۔ بہت سارے سرمایہ دار مسجدیں خرچ بناتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، انہوں نے ٹرسٹ بنا رکھے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا لگا کے کروڑوں اور اربوں کا ٹیکس بچاتے ہیں جی، تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں۔ وہ در حقیقت وہ جو نمائش کر رہے ہیں، دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنا خرچ کیا، اور اس کے نتیجے میں بخل بھی کر رہے ہیں کہ اتنی دولت جمع کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں بیان فرمائی، ایک طرف بخل کا ذکر کیا، دوسری طرف کا ذکر کیا کہ خرچ کرتے تو ہے لیکن ریاکاری کے لیے۔ تو وہ اسی طرح بخل اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑا خرچ کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ آج کل فوٹو سیشن بڑا چل پڑا ہے۔ اولاً تو آج ہماری حکمرانوں کا حال بھی یہ ہے کہ جن کا اپنا سرمایہ ہوتے نہیں، اپنا تو خرچ ہی نہیں کرتے عوام پر، عوام ہی کا سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور پھر تختیاں لگواتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے یہ کام کر دیا، گویا کہ اپنے پہ جیب سے خرچ کر رہے ہیں، دکھلانے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ بھی پیسہ عوام کی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ در حقیقت ریاء الناس، جو ریاکار ہوتے ہیں، دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ در حقیقت اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے مسلم معاشرت کا ذکر کر کے یہ بات واضح کی ہے کہ انسان اپنی کمائی ہوئی محنت اور دولت کو ان ضرورت مندوں پر خرچ کرے، مسافروں پر خرچ کرے، دوستوں پر خرچ کرے، رشتہ داروں پر خرچ کرے، پڑوسیوں پر خرچ کرے، تاکہ اس طریقے سے مسلم معاشرت میں ہم آہنگی پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور ہمدردی پیدا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔